الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، توحید خالص پر جنت کی نوید سنائی گئی ہے اور اس کا پاسورڈ یا کوڈ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس مختصر سے جملے میں سب سے مشکل مرحلہ وہ اصلاح کا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی لگا لیتا ہے مگر وہ اصلاح کے دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ مادی بت اٹھا پھینکو تو تخیلاتی بت پنجے گاڑ لیتے ہیں، اور اقبال نے سچ ہی کہا تھا، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ۔ ہمیں گانوں، گیتوں اور نظموں میں ایسا میٹھا زہر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سامنے ہوتا ہے مگر ہمارا دل اس سے کوسوں دور ہوتا ہے، اور یہ باتیں مشہور ہو گئی ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہماری نعتوں کو آج کل دیکھیں آپ، نعت ایک بہت اچھی چیز ہے مگر نعت کے کنٹینٹ کو آپ دیکھیں، کس طرح شرک کی آمیزش اس میں کی گئی ہے۔ ہمارے گانوں میں، ہمارے لٹریچر میں، ہر چیز میں یعنی کفر کو توحید سمجھا جا رہا ہے اور توحید کو کفر سمجھا جا رہا ہے۔ اب یہ بہت مشہور جو چیزیں ہیں آپ نے سنا ہوگا، بھر دی جولی میری یا محمد، بھر دی جولی، جولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ اچھا، یہ ہم کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، تو پہلا نمبر علی کا ہے یا اللہ کا ہے؟ یہ ہمارے لٹریچر میں یہ چیزیں جو ہے یہ شامل ہیں، اور یہ ہمارے گانوں میں نہ حکومت اس پر توجہ دے رہی ہے، نہ عام لوگ اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور اس کو پڑھے جا رہے ہیں۔ ہر تقریب میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، یہ شرک آپ کو ملے گا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، مگر اس یہاں پر ہم خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ کم از کم اپنی زبان سے تو کہہ دینا چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ہمارے گانوں میں، یہ نعتوں میں، یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں۔ تو یہ تخیلاتی بت ہے جو ہمیں اپنے دماغوں سے ان کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حق قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔